ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں یا یہ پوسٹ گارڈ والے ہوتے ہیں جہاں پر پلازے وغیرہ پر جہاں بلوچستان سے آتے ہیں چیک پوسٹ والے جو چیک اپ کرتے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کتے کو لاتے ہیں. ایک کتا 50 لاکھ کے 60 لاکھ کی کروڑ 1.5 کروڑ کے کتے بھی ہیں. ہمارے ایک مولوی صاحب نے بھی کتے پال کر کے رکھا تھا. میں کیا کہنے لگے مولوی منظور آپ کو پتہ نہیں یہ کتیا جس کتیا کا یہ بچہ ہے وہ کتیا 6 لاکھ روپے میں بک چکی ہے، یہ بہت نسلی کتے ہیں. میں نے کہا بھائی اس دنیا کے اندر کم نسل میں ہوں، باقی کتے تو سارے کم نسلی، کم نسل تو ہم ہی ہیں. مولوی حضرات نے بھی نسلی قسم کے کتے رکھنا شروع کر دیا اور وہ کتا بڑا خوش قسمت ہے. گاڑی میں آج بھی ہم آ رہے تھے ایسے اسپیشل گاڑی، ہمارے ساتھی اشارہ کر رہے تھے کہ کتا اس میں فرنٹ پہ سوار تھا. اس کی ماں جو کتیا ہوگی وہ کتنی خوش قسمت ہے، اس کی دعائیں لگ گئی کہ بیٹا اس کا. مولوی سائیکل پہ گھوم رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل قسم کے کاروں میں. بہت بڑی بات ہے. یہ وہ ترقی یافتہ قوم ہے. اور پھر جا جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کہیں گے کہ بیٹا یا بھائی جان، کتے کا نام رکھا بھائی یا بیٹا یا چاند یا بابو یا تارا. یہ کتوں کے نام ہے، چاند بابو یا تارا، یا بیٹا یا بھائی جان ادھر آ جا. اس کا دشمن کائنات میں مولوی ہے. بھائی کتا اس کا بھائی ہے، کتا اس کا بھائی ہے. اور کتے کو بلا کر کے تلاشی لے کہ اس بندے کے پاس ہیرون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کالج اور یونیورسٹی کا علم اس نے حاصل کیا 10-15 سال، باہر سے بھی جا کر کے علوم حاصل کر دیے، لیکن اس کا آخری استاد کتا ہے. آپ سمجھے نہیں بات؟ 10-15 سال اس نے لگا دیے، لیکن ہوا کیا کہ آخری استاد اس کا وہ کتا ہے. بھائی جان ادھر آ جا، بھائی جان ادھر آ جا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی غوث، کوئی کتب، کسی کے شجرے علمیہ کے اندر آپ کو کوئی کتا نہیں ملے گا. سلسلۃ الاولیاء اولیاء کی زنجیر ہے، یہاں سے لے کر کے آسمان تک اولیاء کی زنجیر ہے. اس میں سارے کے سارے مفسرین، محدثین، علماء کرام، اولیاء کرام وہ جڑے ہوئے. مجھے یاد ہے میں حضرت اقدس حدیث پڑھا رہے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین کے بھی استاد، حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ کے بنور ٹانگ کے محترم ان کے بھی استاد، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع کے بھی استاد، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی کے بھی استاد، مولانا عبد المتین کیمل پوری کے بھی استاد، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی بزرگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بھی استاد، بڑے بڑے اکابرین کے استاد. ایک دفعہ مشکات پڑھاتے ہوئے آج وہ قبر میں چلا گیا. میں آپ کو بتا دوں تپائی پر اس طریقے پر میز پر جا کر کے اپنے دستے مبارک کو اس طرح مارا، کہنے لگے کہ ہم اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم باقی میدانوں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ساری زندگیاں اسی کے لیے وقف کی ہے. اور ہم جنت نہیں جائیں گے تو کسی کا باپ جائے گا. اس قسم کے جملے اللہ کے لاڈلوں کو جچتے ہیں، جن کا میرے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے. جب 313 کی جماعت جب بدر میں داخل ہو گئی، یہ تو عذاب دے رہے ہیں مجھے. 313 کی جماعت کو جب بدر میں بغیر ہتھیاروں کے غیر مسلح ہو کر کے جب وہ داخل ہو گئے اور وہ مسلح 1000 سے متجاوز زائد، آپ فرما رہے اللہم ان تہلک هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا. بخاری میں میرا رب، میرے پروردگار، یہ 313 کی میری پونجی اگر یہ ہلاک ہو جائے گی، آپ کے آسمان و زمین میں عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. زمین میں آپ کی کوئی عبادت نہیں کرے گا. یہ میرے پیارے کے لاڈ کے الفاظ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. یہ اگر کوئی شیخ الحدیث یہ جملہ کہے گا تو پھر وہ شیخ الحدیث واجب التعذیر ہے. اس شیخ الحدیث کو کہا جائے گا کہ تو گمراہ ہے، بے ایمان آدمی ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اگر یہ سارے زمین والے یہ سارے ہلاک ہو جائیں تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون. چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں، تمہاری جگہ پر فرشتے آ جائیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ میرے ذکر و اذکار دین کو چلائیں، اور فرشتے یہ ہے کہ وہ آپ کی جانشین بن جائیں. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے 313 کی پونجی جو میں نے اپنی بڑی محنت سے تیار کی ہے، اگر ان کو آپ ہلاک کریں گے کافروں کے ہاتھ سے تو آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ یہ انتہائی قرب اور انتہائی تعلق، انتہائی ولایت کا آخری، نبوت کا آخری درجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. مولوی داؤد کو کہہ دو کہ میری داڑھی کو پکڑے،
مولوی خبیب کو کہہ دو داڑھی کو پکڑے پھر دیکھ لینا، لیکن یہ کہ میرا بچہ مجھ سے قریب ہے وہ میری داڑھی کو پکڑ سکتا ہے، وہ اس کو جچتا ہے۔ جو قریب ہوتا ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ قرب کے الفاظ ہیں، یہ قرب کے الفاظ ہیں۔ آج بدر سے بھی جا کر کے پتہ کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آخری استاد اللہ آپ کا بڑا کرے وہ کتا ہی ہو گیا۔ ہمارے سلسلے شجر علمیہ کے اندر اس قسم کا کوئی استاد نہیں ہے۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین جو 23-24 دن کے اندر قرآن مجید بھی حفظ کر کے تراویح میں سناتے تھے۔ 23-24 دنوں میں اللہ کے بندوں 25 دنوں میں قرآن یاد کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بابا، یہ مولوی تھوڑا سا ABCD، یہ اس فرق کو درمیان سے ہٹا دو تو آپ کو پتا چلے کہ ملا کیا ہے۔ حقائق کی بات آپ کریں گے، ABCD کا یہ آپ تعلیم یافتہ ہے اور ملا بے تعلیم جاہل ہے۔ مولوی عالم جاہل ہے اور آپ تعلیم یافتہ ہے کہ ABCD یہ تعلیم ہے آپ کے پاس، اس کو آپ تعلیم کہتے ہیں، ورنہ ملا کے کمالات کا آپ کو علم نہیں ہے۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں سلام پیش کرتا ہوں، بڑے آدمی ہیں۔ اقبال بڈھا ہو گیا اور PhD کی ڈگری کئی سال کے بعد اس نے حاصل کی۔ بنوری ٹاؤن کے استاد جامع فاروقیہ کے سابق استاد 18 سال 19 سال جامع فاروقیہ میں پڑھاتے رہے۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے شاگرد مفتی نظام الدین 21 دن میں 700 صفحات کی کتاب لکھ کر کے PhD کی ڈگری حاصل کر دی۔ اس کے بعد تو کیا کہے گا؟ میں نے خود 6-7 سبق میں پڑھا کر امامت جامع فاروقیہ کی امامت 28 سال میں نے کی، 2 مہینے میں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا کون سا کمال ہے؟ کیا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے شجرے کے اندر کوئی کتا نہیں ہے، ہم کسی کتے سے مسئلہ نہیں پوچھتے اور کتے کے ذریعے سے اپنے مسائل حل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے مسائل کا حل، میں عرض کر رہا ہوں، یہ شجرہ اس قسم کا شجرہ علمی ہے۔ شیخ الحدیث سلیم اللہ کو دیکھیں گے، ان کے استاد شیخ العربی والعجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے، حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ حسین احمد مدنی بڑے اتنا بڑا بزرگ ہے، میں کہتا تھا شاید مبالغہ کرتے ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے۔ مجھے الہام ہو گیا کہ کائنات کے اندر بزرگ تو بہت ہے، پہنچے ہوئے 3 سرکار ہے۔ پہلا نمبر ایک عرب ہے، تیسرا بھی ایک عرب ہے، دونوں شام کے، دوسرا نمبر حسین احمد مدنی ہے۔ یہ ولی اللہ کی جماعت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی چوکیدار اور مطبخ والے بورچی، وہ بھی ادھر روٹی پکاتے تھے تو ادھر ان کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ دیوبند اس طریقہ پر نہیں ہوا کہ یہ سارے